بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم اور مفید نقش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے بارہا اس کو آزمایا ہے اور اس کو بار بار بنایا بھی ہے، اور بنانے کے بعد اس کو بارہا آزمایا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ وہ نقوش یا وہ وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو یا تو میرے اپنے مرتب کردہ ہوتے ہیں یا پھر جن پہ بار بار میں نے تجربہ کیا ہو اور ان کو کامیاب پایا ہو۔ صرف کتاب سے دیکھ کر آپ کی خدمت میں نقش پیش نہیں کرتا جس کو میں نے بار بار آزمایا نہ ہو۔ ویسے تو اکثر نقوش میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تخریج کروں، اور جو وظائف میں پڑھتا ہوں، جو اوراد میں پڑھتا ہوں، انہی اوراد کے نقوش بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن یہ جو نقش آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا تخریج شدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو میں نے بارہا لکھا ہے، اور اس نقش کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ نقش تیر، گولی، خنجر، چھری، اسی طرح کسی بھی دار چیز سے حفاظت کے لیے بہت مفید ہے، اور جادو جنات سے حفاظت کے لیے بھی یہ نقش بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جس شخص کے پاس یہ نقش تعویذ کی صورت میں موجود ہوگا تو انشاءاللہ اس پر کسی قسم کے تیر یا گولی یا پھر کسی بھی دار چیز سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو انشاءاللہ اس پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اثر جو ہے زائل ہو جائے گا۔ وہ گولی یا تو مس ہو جائے گی یا پھر آگے پیچھے ہو جائے گی، اور جس شخص کے پاس یہ نقش تعویذ کی صورت میں موجود ہوگا اس پر انشاءاللہ کسی قسم کا سحر اور جادو اثر نہیں کرے گا، اور جملہ آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہے گا۔ کئی سال پہلے میں یہ نقش بہت زیادہ لکھتا تھا، اور لکھنے کے بعد میں جن لوگوں کو دیتا تھا ان کو میں یہ کہتا کہ اس نقش کو تعویذ کی صورت میں بند کر کے کسی درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دے، اور اس درخت کے تنے پر نزدیک سے پسٹل یا کسی بھی بندوق وغیرہ سے کئی فائر کریں۔ اگر درخت کے تنے پر کوئی گولی لگ جائے تو پھر تعویذ کو ٹھنڈا کر کے بہا دیں، کیونکہ یہ پھر اپنا کام نہیں کر رہا۔ اور اگر آپ اس کو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لگانے کے بعد فائر کریں اور وہ فائر درخت کے تنے پر نہ لگیں، بلکہ یا فائر مس ہو یا پھر آگے پیچھے ہو، اور وہ درخت کا تنا جو ہے اس سے محفوظ رہے، یا کسی بھی لکڑی کے ساتھ لٹکا دیں، اگر وہ لکڑی کا تنا، وہ لکڑی جو بھی ہو وہ محفوظ ہو تو پھر آپ اس کو استعمال میں لائیں۔ تو اس کے بعد پھر لوگ یہ نقش مجھ سے لیتے تھے، اور وہ پھر اس طرح تجربہ کر کے جب کامیاب ہوتا، اور الحمدللہ اکثر تجربہ کامیاب ہوتا، اور پھر وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ نقش اپنے پاس رکھتے۔
خصوصاً وہ لوگ جو پٹھانوں میں جن کی دشمنیاں ہوتی ہیں، جن کے کو گولی کا یا دشمن کے وار کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، وہ لوگ بہت احتیاط سے مجھ سے لیتے تھے اور بہت احتیاط سے اپنے پاس رکھتے تھے اور سنبھال کے رکھتے تھے اور ان کو بہت قیمتی سمجھتے تھے۔ میں نے خود نہ تو اس کو تجربہ کیا ہے کہ کسی درخت کے ساتھ لٹکایا ہو اور اس پہ فائر کیا ہو، گولی نہ لگی ہو، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں یہ نقش دیتا تھا اور نقش دینے کے بعد گلے میں اس صورت میں پہننے کو کہتا تھا کہ اس کو تجربہ کریں، گولی کا وار اس پہ کامیاب نہ ہو تو تب ہی اس کو استعمال میں لائیں۔ یہ نقش رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو نماز عصر و مغرب کے درمیان لکھا جاتا ہے اور اس کے آخری خانہ میں جس میں فلاں بن فلاں لکھا ہے، اس میں جس شخص کو یہ نقش دیا جائے یا دینے کا ارادہ ہو اس شخص کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھا جائے۔ اب اگر بالفرض چونکہ یہ تو سال میں ایک ہی دن اور ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اگر اس ایک گھنٹے میں ایسا کوئی شخص آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر اس طرح کریں کہ باقی نقش جتنے بھی نقش آپ نے ترتیب دینے ہوں وہ نقوش اتنے لکھ لیں، آخری خانہ میں نام نہ لکھیں، اور جس وقت جس کو یہ نقش دینا ہو تو اسی وقت اس کا نام اور اس کی امی کا نام لکھیں۔ انشاءاللہ پھر بھی یہ کارگر ہوگا، مفید ہوگا، اور اس طرح بھی میں نے آزمایا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ میں نے نام نہیں لکھے تھے اور جس وقت میں اس کو دیتا تھا اسی وقت اس شخص کا نام اور اس کی امی کا نام لکھ کے دیتا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ نقش مفید ہوتا تھا اور وہ تیر و تفنگ سے اس شخص کی حفاظت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔